السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ویسے تو اس ملک کی سیاست آج کل گول گول چکر گھوم رہی ہے، لیکن اگر آپ غور سے اس سیاست کو دیکھیں تو اس کا زیادہ بڑا فوکس عمران خان پر ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا تحریک انصاف ہو۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان اندر ہے اور وہ باہر نہ آئے، اور یہی ایک طریقہ ہے شاید کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت چل جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست اس سارے میں کہاں ہے؟ عموماً سیاسی جماعتیں اپنے بیانیے بناتے ہیں، اپنی کارکردگی کے بیانیے بناتی ہیں، لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ سارا بیانیہ ایک قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہا ہے۔ حکومت کی بھی کوشش ہر طرح سے یہی ہے کہ وہ جو سیاسی جماعت ہے نہ ان کو جلسہ کرنے دے، نہ اس کو باہر آنے دے، اس کو کسی طرح سزائیں دے۔ آپ کہاں ہیں؟ مسلم لیگ نون اس سارے میں کہاں ہے؟ میاں نواز شریف کہاں ہے؟ میاں شہباز شریف کہاں ہے؟ وہ تو خیر نظر آتے رہتے، روح پرور اور روح افروز ان کی تقریریں میں تقریباً روز سنتا ہوں، جب اکثر کو گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ایشو پہ۔ عباسی صاحب السلام علیکم۔ میں جسارت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی یار، آپ تو پہلے غصے میں آ گئے پروگرام کی۔ وعلیکم السلام۔ آپ سلام کا جواب آپ مجھے زبردستی غصے میں نہ لائیں۔ اچھا، ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کی جو آپ نے انٹرو دیا ہے، یہ آپ کی انڈیویجول اپنے رائے، میرا سوچ ہے، میں اس کی وجہ سے میں نے کہا نون سے پوچھوں کہ نون کہاں ہے؟ ذاتی سوچ نا آپ کیا؟ نہیں سر، میں وہ آج صبح گیا تھا 7 والوں کے گھر، تو ان کا 4 سال کا بچہ یہ باتیں کر رہا تھا، میں نے وہاں سے لی اور میں نے کہا ذاتی سوچ ہے۔ میرا یہ خیال ہے آج کل پوری سیاست پچھلے 2 دن کیا پروگرام ہو رہے ہیں؟ عمران خان کا جلسہ کدھر ہوا؟ عمران خان کو پیغام کس نے بھیجا؟ صبح گیٹ کے دروازے کیسے کھلے؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 8 مئی کو کیا ہوا؟ اس نے توشہ خانہ میں کیا کیا؟ یہی ایشوز ہے نا آج کے، یا کوئی اور بھی ہے؟ اور تمام تر ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، الحمدللہ تمام تر لیجسلیشن جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ کس طرح چیف جسٹس رک جائے، یہ نہ ہو تاکہ اس کو اندر رکھیں تو یہ خسارہ ہو جائے۔ دس از واٹ اٹ از نا۔ آپ نے کہا کارکردگی کی بنیاد پر، ابھی کارکردگی پہ میں آؤں گا، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ پہلے آپ نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ سیاست آپ کی مسلم، مجھے بتائیں پہلے آپ چلیں، اب آپ نے بات کر ہی دی ہے، آپ نواز شریف گروپ ہے شہباز شریف گروپ ہے؟ میں اچھا، ہمارے تو شہباز شریف بھی نا، ہمارے تو 3 گروپ ہیں، آپ تیسرا کیوں نہیں کہا آپ نے مجھ کو؟ شہباز شریف صاحب ہی چیخ کی کہتے ہیں، اور پارٹی میٹنگز میں بھی بات ہوتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی بات ہوتی ہے، جلسوں میں بھی بات ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ بھول جاتے ہیں، آپ کا تو حافظہ بہت مضبوط ہے ہر لحاظ سے۔ کووڈ کے بعد خراب ہوا؟ نہیں، کووڈ کے بعد نہیں خراب ہوا، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد خراب ہوا ہے، اس سے پہلے آپ اچھے بھلے تھے۔ ایشو یہ ہے کہ لیڈر اس پارٹی کا ایک ہے، شہباز شریف، اس کا نام میاں نواز شریف، ٹھیک ہے جی۔ پارٹی لیڈر شہباز شریف ہوں، مریم بی بی ہوں، حنیف عباسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے قائد جو ہے میاں محمد نواز شریف، اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بات اگر آپ نہیں بالکل پاکستان کو نوازنا انہوں نے تھا، پاکستان آ کے اس ملک کے جو ذخیرے ہیں اور جو ترقی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنی تھی، اور وہ اصل لیڈر تھے آپ کے، جس طرح آپ نے خود فرمایا۔ آج بھی اصل لیڈر، اور میرے بارے میں آپ نے بڑے اچھا ایک جملہ بیچ میں ٹھوک دیا، لیکن میں نہیں، میں نے اکنالج کیا ہے صرف، اور آگے جاتے ہوئے اتنے مقبول لیڈر ہیں کہ 8 فروری میں آپ لوگ کو لوگوں نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، تو پھر یہ گورنمنٹ کیسے بن گئی؟ گورنمنٹ کیسے بن گئی؟ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں؟ کاشف دیکھ میری بات، عباسی صاحب کیا آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب؟ آپ دیں، آپ کو رائٹ ہے، میں آپ سے لڑ تو نہیں سکتا، آپ کزن بھی ہیں، لیکن آپ اس لیے بھی نہیں لڑ سکتے کہ میں سچ نہیں بول رہا۔ اچھا سنیں، نہیں، آپ کریں، میں ساری باتوں کا جواب دوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اگر جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو پاکستان پہ اس وقت دشمن حملہ آور ہو چکا ہے، اگر اس پہ آ جائیں تو تھوڑا سا تشفی ہو جائے گی۔ دیکھیں، کل ہم نے بلوچستان پہ کیا، اب پرائرٹی مجھے سیٹ کر لینا۔ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں؟ جی، میاں صاحب لندن جا رہے ہیں؟ نہیں، لندن میاں صاحب جائیں یا عمرے پہ جائیں، ویسے جانا نہیں، میرے کیونکہ پچھلے ہفتے سے خبریں چل رہی تھیں۔ خبریں تو آپ کو پتا نا کاشف، خبر تو چلے گی، یہی تو پھر خبر بنے گی نا۔ اگر ویسے ہی پتا چلے، میں تو کل گیا ہوا تھا اپنا گاؤں، تو وہ اپنا ادھر تھے، مری میں تھے، ملاقات ہوئی؟ نہیں، میں تو گاؤں گیا تھا نا، گزرتے ہوئے، ان کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر کے گئے ہوں گے؟ نہیں، وہ کشمیر پوائنٹ پہ ہے، میرا گھر آپ کو پتا ہے نا، جھگا گلی سے رائٹ ہو جاتا ہے، اوپر جاتے ہیں ٹوٹل 3 منٹ لگتے ہیں۔ آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی تھی؟ میری ملاقات ان سے میرا خیال ہے بہت، کیوں نہیں مل رہے آج کل آپ لوگوں سے؟ یہ جی، میرے سے آپ لوگوں سے نہیں، دیکھیں ملنا شہباز گروپ سے زیادہ حکومتی لوگ جو ہے نا، آپ جو شہباز گروپ کے لوگ ہیں ان سے نہیں ملتے میاں صاحب؟ تو شہباز شریف روز ادھر ملتے ہیں، پوری کیبنٹ ادھر سے ہدایات لیتی ہے، حنیف عباسی ادھر سے ہدایات، میں اسے کسی وزیر سے پوچھا، میں نے کہا آخری ملاقات کب ہوئی؟ کہتے ہیں دسمبر جنوری میں۔ بس سینئر وزیر، میری بات سنیں، اب یہ لازم تو نہیں ہے کہ ایک وزیر کو بلا کے وہ بریف کریں گے۔ آپ کی آخری کب ہوئی؟ اپنی پالیسی، مجھے تو 6 مہینے ہو گئے،
ابھی ضروری تھوڑی ہے. یعنی آپ راولپنڈی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ خبر, عبد الغفار ڈوگر صاحب میرا خیال ہے ساؤتھ پنجاب سے آپ کے پارٹی کے ہیں, وہ گئے میاں صاحب سے ملنے, راولپنڈی سے نیو باسی کو نہیں بلایا انہوں نے. لیکن یہ میاں صاحب کا اپنی پارٹی کے, اور یہ میں بہت لوگوں کی اس بات سن چکا ہوں, میاں صاحب سے ملاقات نہیں, آخری کا مجھے 4 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ, آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر صاحب سے میں ملا, یہ 10 دن پہلے کی بات, کہتے ہیں میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں صاحب سے ریسنٹلی, میں سیاست کی بات کرتا ہوں, میاں صاحب ٹاپک چینج کر دیتے ہیں, سیاست میں بات نہیں کرتے. کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, یہ میاں صاحب نے دیکھیں نا, یہ پنجاب حکومت چل رہی ہے, مریم نواز صاحبہ وہاں پہ حکومت چلا رہی ہیں, ادھر مرکز میں شہباز شریف صاحب حکومت چلا رہے ہیں. آپ نے میاں نواز شریف کو اس دن بیٹھے تھے لیکن جس دن 14 روپے پر یونٹ ریلیف دیا پنجاب حکومت میں اپنے لوگوں کو. جی وہ کاغذ کے ذریعے میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اور وہ بیٹھے ہوئے ساتھ. کہنے سے مراد یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت ہو یا مرکز کی حکومت ہو, وہ اپنے لیڈر جو کہ لیڈر سپریم لیڈر ہے, سپریم لیڈر کی رہنمائی میں اس وقت دونوں حکومتیں کام کر رہی ہیں. اب آئیں کو کام کی بات پوچھیں. اچھا, ان میں سے میاں صاحب کی پالیٹکس کوئی کام کی بات نہیں, کام کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں, ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. وہ لیڈر ہے, دنیا کو پتا ہے, سپریم لیڈر ہے نون لیگ کے, دنیا کو پتا ہے کہ ان کے بغیر نہ ٹکٹ ملتی ہے تو نہ بندہ ایم این اے بنتا ہے نہ ایم پی اے بنتا ہے. مایوس نظر آ رہے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. 3 دفعہ کا وزیر اعظم کیسے مایوس؟ ان کو آپ نے صدر کیوں بنایا تھا پارٹی کا؟ جی, صدر کیوں بنایا؟ پارٹی کا صدر اس لیے بنایا تھا کہ جو میاں شہباز شریف صاحب کو بنایا تھا صدر, وہ مجبوراً بنایا گیا تھا. اس وقت کورٹ کے فیصلے جناب کو یاد ہے, جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, جو آج سارے شرمندہ ہو رہے ہیں ان فیصلوں پہ. آپ نے تو وہ مجبوراً بنے تھے. سنیں میری بات, صاحب آئیں گے پارٹی کو دوبارہ نہیں, ابھی آپ دیکھ رہے پہلے ایک سوال کا جواب چلائیں جی. کاشف یہ تو پھر وہ بات ہوگی. میں تو بتانے لگا جو میاں صاحب کے الیکشن کے, کیا یہ کہا نہیں, پہلے آپ نے جو بات کی اس کا جواب آپ نے پورا کیوں نہیں لیا؟ پہلے لے لیں, پھر میں آپ کو یہ سنا دوں گا. میرے ساتھ نہ کریں اس طرح, باقیوں کے ساتھ کر لیا کریں, تھوڑی سی فیور کر دیا کریں کہ بات میں جو میری پوری مکمل ہونے دیا کریں. آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا گیا تھا؟ کیا صدارت سے کس نے نکالا تھا؟ میں نے نکالا تھا, عدالتوں نے, اور نا انصافی پہ مبنی فیصلہ کر کے نکالا تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا اس بات کا, مانتے ہیں نا اس بات کو؟ میں بالکل مانتا ہوں. جزاک اللہ. تو پھر اس کے بعد مجبوراً بنے شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہو, سنیں نا, مکمل کر لیں. ایک کر کے آپ نے کہا مجھے کرنے دیں میری سوال. چلیں, جس طرح نکالا گیا اسی طرح واپس بھی لے آئے. ٹھیک ہے, سنیں. جس طرح جو ماحول کسی اور کے حق میں بنا کر آپ کو نکالا, سن لیں, جو ماحول آپ کے خلاف کسی کے حق میں بنایا گیا تھا لانے کے لیے, آپ کو نکالا گیا تھا, پھر اس کو نکالا گیا, آپ کو لایا گیا, ساری معاملات طے ہوئے, کبوتر اڑاتے اڑاتے آپ پاکستان آئے. یہ بھی مانتے ہیں آپ؟ کاشف نہیں, میں نہیں مانتا, میں یہ نہیں مانتا. سنیں نا, میں نہیں مانتا یہ راتوں رات. میں نہیں مانتا یہ آپ کی ضمانتیں کیسز ختم, ہماری اسلام آباد کی راتوں رات جانتے ہوئے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے. برطانیہ کا قانون جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان ایکسپلینڈ, سن لیں, ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر. یعنی کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر, اس کی یا اس کے خاندان رشتہ داروں میں, یعنی بیوی, بھائی, بہن, بیٹے, ان میں سے کسی کے نام کوئی ایسی جائیداد جس کا وہ جواب نہ دے سکے, وہ پھر آپ کے خلاف سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے طریقہ. کہتے ہیں کہ آپ یہی طریقہ, اور آپ جس چیز سے انکار کرتے رہے, یہ بڑی بحثیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی. مسئلہ یہ سر کہ آپ کی اگر ساری باتیں میں مان لوں کہ اس ملک کو تباہ کر دیا, فلانا کر دیا, یہ سارا کچھ کر کے, لوگ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ لوگوں نے ووٹ دیے. ایک سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ بن گئی, ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا. اسی طرح بن گیا سر عمران خان صاحب بنے. پھر وہی بات آپ دیکھیں, آپ میری گواہی مانتے ہیں, پھر میں مانتا ہوں آپ کی گواہی. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں, نہیں, میں آپ کی گواہی اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہیں, میں نہیں ماننے کے لیے تیار. کہ آپ 2018 میں تو آپ کہتے تھے کہ نہیں, اس وقت آپ نے شاید میرے کیس کے حوالے سے کہا ہو کہ حنیف عباسی سے زیادتی ہوئی ہے, لیکن اوور آل پارٹی کے حوالے سے تو یہی ہوتا تھا نا کہ ہو پناما آ گیا, پناما آ گیا, پناما آ گیا. آج بھی کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ ساری باتیں آپ کرتے رہے ہیں نا. نہیں تھا جس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں. اب غصہ نہیں کرنا نا بھائی صاحب, کیا یہ کس نے کہا؟ غصہ نہیں پہلے یہ بتائیے کس نے کہا تھا؟ کاشف سر, یہ کس نے کہا؟ میری بات ہے, مجھے صرف اتنا بتا دیں, کس نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ نہیں ہوگی نا. اور پھر نکل آئی نا. نہیں, کون سی نکل آئی؟ او پینما, کیا او ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ. وہ ایون فیلڈ, پتہ ہے ایون فیلڈ کب بنے تھے؟ پتہ ہے کب بنے تھے؟ 1990 میں.
میں لکھ لوں کیونکہ مجھے یہ 17واں مختلف ڈیٹ میرے سامنے آ رہی ہے. ہوں گی نا. چودھری نثار کہتا ہے 1993 میں, خواجہ صاحب کہتے ہیں 1994. 2 سال کا فرق آ گیا ہے. حسین نواز کہتا ہے 2006 میں. اور یار سن میری بات, حسین ٹھیک کہتا ہے یا آپ ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں. حسین نواز کو نکالیں یار اب میری آپ نے 1990 کہا, میں آپ کو حسین نواز کہوں گا, دکھاؤں گا. وہ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں یار, میں حسین نواز کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, آپ خاندان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپارٹمنٹ کا. مجھے پتا ہے. آپ کو نہیں پتا, اس کو پتا ہوگا نا. آپ تو پارٹی میں نہیں تھے. میں نہیں تھا. آپ تو 2002 میں جماعت اسلامی سے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں. 35 سال پولیٹیکل ورکر کو لندن کی ساری پراپرٹیوں کا پتا ہے کہ کون مالک ہے. نہ اس طرح نہ کریں. میں 88 میں آئی جے میں تھا, میں 90 میں آئی جے میں تھا. میاں نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگاتا رہا ہوں, سنتے جائیں. اور دوسری بات, میں کوئی یہاں مسلم لیگ نون میں 20 سال سے چنے نہیں بیچ رہا. میری بات نہ کریں نا, چنے نہیں بیچ رہا. ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے. یہ ایمن فیلڈ کے بھی بڑے پروگرام ہو چکے ہیں, اس پہ بھی لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے. پاناما پہ بھی لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے. سب چیزوں پہ شرمندگی ہوئی ہے لوگوں کو. یہ لوگ کون ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, کس کو شرمندگی ہوئی؟ سب کو, جنہوں نے یہ الزامات لگائے, جنہوں نے جواب نہیں دے پائے, جنہوں نے الزامات لگائے. کاشف اب آ جائیں اس ملک کی سیاست کی. سیاست پہ یہ آ رہا تھا, آپ چلے جاتے ہیں اس طرف. میں تو نہیں, آپ گئے نا. میں نے آپ سے جب کہا, میں نے جب آپ سے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا میاں صاحب کو نکالا گیا, غلط نکالا گیا, ان کا فیصلہ پیناما پہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں یہ بتائیں کہ جو میاں صاحب نے جواب دیا وہ تسلی بخش ہے یا نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تنخواہ لی ہے یا نہیں لی ہے. تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا بیٹے سے. ایک چیز سن لیجیے گا, میں سن رہا تھا آپ کے ایک ایم این اے ہیں بیرسٹر عقیل, ان کی ایک پریس کانفرنس سنا تھا, جس وجہ سے میں یہ سوال لے کے آیا تھا آپ اس کو لے کسی اور طرف گئے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں عمران خان کی کیا گدر سنگھ, یہ سارے اس سے بہت وہ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کیا کہا جائے سنیے. آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخص جس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا, پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی ایسی بے لوث محبت ہے اور پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بے لوث محبت اور پیار کا رشتہ ہے. اب دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ کیا کہتے ہیں؟ 1999 میں جب نکالا گیا میاں صاحب کو, تو بعد میں میاں صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, میرے ساتھ کوئی کھڑے نہیں ہوا. کیا کہا تھا ذرا سنیے. قدم بڑھاؤ نواز شریف, آپ کی مہربانی ہے. 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے, 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی.